جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح الدائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکہ زندگی، اس وقت MCN مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین عید اللہ سانگڑ ہاؤس بفر زون نارمل ٹاؤن کراچی سے سابقہ نگراں مسجد دارالاسلام مہدویہ دانیال مرتضیٰ سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اپنے والد محترم کی برسی کے موقع پر یہ کہا تھا کہ مسجد نہیں اب میرا گھر ہے، تو میں نے اسی وقت آپ سے کہا تھا کہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اور میں نے برسی کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ فاتح بھی لگ سکتی ہے اور کھانا بھی بن سکتا ہے۔ میرے سسر جن کا میں وارث ہوں، آپ لوگ اس لیے وارث نہیں ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا جان و مال بچانے کے لیے، جو بچے گا نہیں وہ ہاتھوں سے جانے والا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے مرشدین والدین کو قادیانی تسلیم کر لیا۔ اس سے بڑا المیہ صدی کا ہو نہیں سکتا کہ جن کی آپ اولادیں ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اپنے کاز کے لیے، اپنے دین کے لیے وقف کی، اور اپنے 2 پلاٹ وقف کر کے تمہارے والد صاحب نے جو ہے، ایک پلاٹ تمہارے نام بھی تھا نا، تو وہ وقف کر کے مسجد بنائی۔ اس پر کروڑوں روپیہ لوگوں کا لگا ہے، صرف آپ کے والد صاحب کا نہیں لگا ہے، دنیا بھر سے لوگوں نے فنڈ بھیجا ہے، وہ مسجد بنی تھی۔ اور آپ کے والد کی خواہش تھی کہ میری زندگی میں مسجد بن جائے، تو اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ایسی ناخلق اولاد کہ آج وہ اس مسجد کو گھر بنانے کے در پہ ہے، اور میری نالج میں یہ آیا ہے کہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے اس کو شہید کر کے ہی بیچیں گے، اور شہید بھی سنا وہ کر چکے ہیں آپ، وہ تو اس کا عذاب تو آپ بھگت رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت تو بھگتتے رہیں گے، قبر میں بھی بھگتیں گے، روز محشر بھی بھگتیں گے، وہ والد کی روح کو تڑپائیں گے۔ یہ آپ نے صلہ دیا اپنے والد کو۔ اور میں ایک مشورہ اور دوں آپ لوگوں کے، جو مرتضیٰ آپ لوگوں کے نام کے آگے لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں، کیونکہ قادیانی ہے بقول آپ کے۔ مرتضیٰ صاحب جو ہے مرشد تھے، اور آپ کے والد صاحب مرید خاص تھے، تو مرتضیٰ ہٹائیں اس کو۔ اور پھر آپ، مجھے افسوس اس بات کا ہے، آپ کو یاد ہے کہ آپ میری موجودگی میں والد صاحب نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا دانیال تمہارے پلاٹ کی جعلی فائل حمدان نے تیار کر لی ہے، تو میری زندگی میں مسئلہ حل کر لو، بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو یہ انکشاف آپ کے والد نے کیا تھا، اس میں کوئی آپ اگر حلفیہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے سامنے کہا تھا، وہ آپ میں دم نہیں تھا، وہ ایک الگ بات، دم تو اب بھی نہیں ہے آپ میں۔ بقول آپ کے پسندیدہ بہنوئی سہیل ماموں نے ایک دن آپ ہی کے گھر میں بیٹھ کر کہا کہ، بلکہ حمدان کے گھر میں بیٹھ کر کے کہا کہ اسلم بھائی یار یہ تو زیادتی ہے، دیکھو بہنوں کا حق نہیں دے رہے۔ تو میں نے اس کو کیا کہا، میں نے کہا بہنوں کا حق بہنیں جانیں، آپ کیا ہے، اگر آپ کو چاہیے اپنی بیگم کا حق تو لے لو یار، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں میری بیوی چاہے تو لے سکتی ہے، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ میں دم ہے دلوا دیں اپنی بیگم کو۔ تو یہ ہیں وہ چہیتے بہنوئی آپ کے، اور میں ہوں ناپسندہ بہنوئی۔ یہی وجہ ہے نا کہ مجھے تو آپ لوگ ذلیل کرتے رہے ساری زندگی، جو تہمتیں لگائی آج آپ لوگوں کے منہ پر آ رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو اپنے بلبوتے پہ بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کے بلبوتے پہ نہیں بیٹھا ہوں۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے فرید بھائی کو، اگر وہ بیچ میں نہ پڑتے تو آپ لوگ بھی سرخرو نہ ہوتے اور میں بھی نہ ہوتا، لیکن آپ لوگوں کی قسمت میں لکھی تھی ذلت، اور یہ پتہ ہی چلا ہے کہ آپ مسجد کو بیچ رہے ہیں، تو کان کھول کر سن لیں، ابھی قانونی نوٹس آنے والا ہے آپ کے خلاف، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں گھر تو مسجد میں تبدیل ہو سکتا ہے، میں اپنا گھر وقف کر دوں کہ بھائی میں مسجد بنا رہا ہوں، کوئی روک سکتا ہے مجھے، لیکن مسجد کو گھر بنانا بڑا مشکل کام ہے بھائی، اور قبر میں پیر لٹک رہے ہیں آپ کے۔ اور آپ کو میں تاریخی واقعہ سنا دوں، کتنے ہزار سال پہلے ترکی میں صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال بعد طیب اردوان کے ذریعے اس مسجد کو بحال کر دیا۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے طیب ارگان ثابت ہوں گا. اس لیے برائے مہربانی یہ حرکت نہ کریں. میں بھی نوٹس بھجوا رہا ہوں اور کالونی میں نوٹس لگا دیا جائے گا کہ جو بھی اس کی خرید و فروخت کرے گا اس کا ذمہ دار خود ہوگا. تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں آپ کہ آپ مسجد کو بیچ دیں گے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. پہلے اپنا گھر بچائیں, وہ جعلی فائل درست کروائیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ کے تپڑ اسی طرح پھینک دیے جائیں جیسے ہمارے سجے بھائی کے بیٹوں کا نکال کے دکان سے پھینکے گئے تھے نا. تو آپ کے گھر کا سامان روڈ پہ نہ ہو اور آپ خود روڈ پہ نہ آ جائیں. تو اپنے گھر کی فکر کریں, اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں. اور اگر آپ نے شہید کر دیے تو اس کا عذاب تو آپ بھگتیں گے انشاءاللہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اپنے باپ کی روح کو تڑپا رہے ہو, اس سے بڑا المیہ ہو نہیں سکتا کہ اس لیے پالا تھا آپ کے باپ نے, محنت کر کے دن رات باہر رہے, برسوں اپنی زندگی لائف قربان کی, اس لیے کی ان کی روح کو تڑپاؤ. ہاں, خیانت کرو. اب حد ہوتی ہے نا خیانت کی یار, کہ مسجد کو کھانے کے چکر میں لگے ہو. یہ تو میں کالونی گیا تو پتہ چلا کہ آپ نے کوئی بات کی ہے لوگوں سے. تو باتیں چھپ نہیں سکتی, تہجد نہیں چھپتی. یہ اتنی خطرناک بات کیسے چھپ سکتی تھی. تو میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ اب میں ہوں, آپ تھے نا, آپ کو بنایا تھا نا لوگوں نے, تو آپ تو دستبردار ہو گئے. تو اب میں نگراں میں ہوں مسجد اسلام مہدیہ کا, میں ہی دفاع کروں گا, کسی میں جرت نہیں. تو میں ان نعروں جناح کیب کمیونٹی کا نشان جیوے جیوے پاکستان, نو جناح کیب نونٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آپ سردار وطن ہوتے. امام اللہ محلسان کے انفرامین در اتفاق نصرت دینس, در نفاق عظیمت دینس, مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعمل مقبول بے عمل مردود. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقاص خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, نیڈر بے باک اکتر صحافت کا لمبردار, MC نیوز HD, واق TV پاکستان.